الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت کسی لمبی بات کا تو معمول نہیں ہے، لیکن پھر بھی 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ بات ہو جائے گی۔ چند ضروری باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ عرض کرنی ہے۔ رات ہم نے جو دوسری مجلس میں بات شروع کی تھی وہی اصل میں تکمیل کرنی ہے اس مضمون کی۔ بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ انسان دوسرے انسان کے برتاؤ کو دیکھتا ہے، اسی لیے شریعت میں معاشرتی معاملات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو اب اسی بات کو ہم دو انداز سے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو لائیں۔ چونکہ اللہ کا ذکر کرنے کا معمول ہے اور اپنی اصلاح کی فکر ہے، تو جیسے رات کہا کہ جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں، جو لوگ تصوف سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے مختلف نظر آنی چاہیے۔ تو ایک مضمون تو رات والا جو ہے اسی کو دوبارہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رات کی مجلس میں دوسری میں نہیں تھے جو اب آ گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے، بندے آپ کے بارے میں ویسے ہی رائے رکھیں گے، آپ کو اچھا کہیں گے جب آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اگر آپ ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں تو چاہے آپ اپنے گھر میں کتنے ہی بڑے حضرت ہوں، آپ کو وہ اچھا نہیں کہیں گے۔ انسان کا یہی مزاج ہے، اور جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں تکلیف پہنچانے والے سے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ زندگی جو ہے بالکل اس طرح جینے کی چیز ہے جیسے آدمی گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے۔ جب آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے تو بتائیے ڈرائیونگ میں ایک بھی غلطی معاف ہوتی ہے؟ وہی ہو جاتا ہے کام۔ ایک بھی غلطی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہی چلنا پڑے گا، مسلسل ٹھیک چلنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی زندگی کا معاملہ ہے کہ جہاں گڑبڑ ہوگی وہیں نقصان اپنے آپ اٹھانا پڑے گا۔ ہم لوگوں کا ایک وہ ہے وہم کہہ لیں یا ذہنوں میں ایک بات ہے
کہ ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن جب دوسرے لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں تو ہم کیا کریں؟ اس کے جواب میں ایک سوال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں تو پھر آپ کے لیے کیا موقع ہے کوئی غلط معاملہ کرنے کا؟ پھر تو خواہ کریں گے آپ اچھا معاملہ۔ ارے بھائی سمجھایا تو اسی لیے جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگلا آدمی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ بھی کرے تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اعلیٰ کردار یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کا معیار بتایا ہے انسان کو، وہ یہ ہے کہ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم جوڑو۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے 10 قدم دور جا رہا ہے تو ہم اس سے 100 قدم دور جاتے ہیں۔ اچھا کیا سمجھ رکھا اس نے؟ کوئی میں محتاج ہوں اس کا، یعنی صرف ملنے کا مسئلہ خالی، وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں؟ بتاؤ، ایسے ہے ہی نہیں ہم لوگوں کا سب کا عام معمول۔ غلط بات۔ حضور تو یہ کہتے ہیں کہ تم سے جو کوئی رشتہ توڑے اس سے تم جوڑو، جو جوڑتا ہے اس سے تو خود ہی جوڑو۔ ہدایت تو وہاں دی جا رہی ہے جہاں پر آدمی خود وہ اگلا آدمی توڑ رہا ہے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم جوڑو، رشتے کو جوڑو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ اور اس سے آگے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث پر غور جتنا کریں گے آپ سمجھ میں آئے گا کہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو زندگی اتنی شاندار گزرے گی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے موڈ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مرضی نہیں کہا میں نے، موڈ کہا ہے، یعنی جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری سوچ ہے۔ مثلا ہمارے دماغ میں اپنے بارے میں ایک بڑائی کی بات ہوتی ہے، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے میری حیثیت میں کچھ ہوں، بس وہ اس کچھ میں پڑا ہوا ہے، اب دوسرے آدمی کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یا مثلا بعض لوگوں کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، اب سب کو ایک ڈنڈے سے ہانک رہے ہیں، غصہ ہی کر رہے ہیں، ہر بات میں غصہ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہوئی ہے؟ سوچیں ذرا، دوسرے انسان بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہیں۔ جو بات آپ کو دوسروں کی بری لگ رہی ہے تو دوسروں کو آپ کی بھی تو بری لگے گی نا، یہ نہیں سوچتے؟ اور یہ تو انتہائی نیچے کی بات ہو گئی۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی تم سے رشتہ توڑے تو تم جوڑو، اور جو کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ ایسے عمل ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے قصے لکھے ہیں، تو اس میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ میرے بہت سے رشتہ دار تھے کاندھلے میں جو بعض باتوں پر ناراض ہو گئے، لیکن میرا یہ معمول تھا کہ میں جب کاندھلے جاتا تھا تو سب سے ملتا تھا۔ اب ان سے بھی ملتا تھا جو ناراض تھے، تو جو اپنے خاص لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لو وہ تو ناراض ہے، وہ تو مخالفت کرتا ہے اور یہ اس کے ہم ملنے جاتے ہیں، کتنی غلط بات ہے، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میری کوئی ذلت اس میں نہیں ہوتی، میری تو عزت ہے اس میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر عمل کرنے میں عزت ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جس رشتہ دار کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کریں گے کہ وہ توڑتا تھا آپ جوڑنے لگیں گے، تو بتاؤ بعد میں آپ کی وہ عزت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ مجبور ہو جائے گا، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ مگر ہم سب کو ہمارا معمول یہ کہ ہم دوسروں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، دوری پیدا کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، یہ تو بہت اونچا، بہت شاندار بات ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اور تمام اکابر کے واقعات ہیں، لیکن حضرت کے اس سلسلے میں زیادہ واضح ہیں۔ ان کی مخالفت ہوتی تھی اس زمانے میں، کچھ لوگ دشمنی کی حد تک مخالفت کرتے تھے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ صاحب ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کی پگڑی اتار کے پیروں میں روند دی گئی، ٹوپی پیروں میں روند دی گئی توہین کے لیے، لیکن ان کو دیکھا گیا کہ وہ تہجد کے وقت میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، خالی معاف ہی نہیں کر دیا، دعائیں کرتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ گستاخی کرتے تھے بعض مرتبہ فوری پکڑ ان کے اوپر آ جاتی تھی، اللہ کی فوری پکڑ آئی۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ فوری طور پہ حادثے کا شکار ہو گئے ایسے لوگ، لیکن حضرت کا اپنا معمول یہ تھا کہ وہ دعائیں کرتے تھے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ اور یہ اب احسن الی من اساء الیک، تمہارے ساتھ اگر کوئی برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آپ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ اگر اگلا آدمی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو پھر تو عدلے کا بدلہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس میں آپ نے کیا کمال کیا؟ وہ تو سب کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اگلا آدمی اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو معاشرت کا یہ اصول کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ایک مزاج ہم لوگوں کا بن جانا چاہیے۔ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں یہ چیز داخل ہو جانی چاہیے، اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ چیز آتی ہے۔ ذکر جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور بہت ساری خوبیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ اگر ہم اس کے لیے محنت کریں گے، اپنے اندر یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ غصے پر قابو پائیے۔ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے غصے میں، لیکن کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا احمق ہے خود ان کے علاوہ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں سب غلط کر رہے ہیں۔ غصے میں جو ہے وہ دوسروں کو، سب کو غلط سمجھتے ہیں، بڑوں کو، چھوٹوں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، ہر ایک کو غصہ کرتے پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم اللہ کے بندوں پر غصہ کرو گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر غصہ کیا تو کیا کر لو گے؟ غصے پہ قابو پاؤ۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے اور مختصر سی نصیحت کیجئے، عظنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختصر کلام کرنے کا بھی الگ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، بس یہی علاج بتا دیا، غصہ مت کرو۔ غصہ آئے گا لیکن اس کو پی لینا، اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ آپ ایمانداری سے سوچ لیں کہ جب بھی آپ نے غصے کے تقاضے پہ عمل کیا ہوگا بعد میں پچھتائے گا نہیں۔ سوچ لیں، ہمیشہ پچھتائے ہوں گے تو ایسا کیا پاگل پن ہے، ایسی کیا کمزوری ہے کہ غصے پہ قابو ہی نہیں ہوتا؟ پھر مرد کیسے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ پہلوان اور طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ تو روزانہ واسطہ پڑتا ہے اس چیز سے، خاص طور سے گھر والوں کے ساتھ۔ بیوی بچوں پر غصہ آتا ہے اور وہاں پر غصہ کرنے کو شوہر نامدار اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ حق نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی آگے کی بات کہہ رہا ہوں۔ حق سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا غصہ کرنا ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اور تیری تربیت کون کرے گا؟ کوئی بات ہے بھلائی؟ غصے سے کبھی تربیت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ تربیت جب بھی ہوگی نرمی سے ہوگی۔ سوچ لیں، غصے میں آپ کہتے ہیں تو اگلے آدمی مانتا ہے یا الٹا مخالفت اس کے ذہن میں آتی ہے؟ مخالفت آتی ہے۔ مانے گا اسی وقت جب آپ نرمی سے کہیں گے۔ غصہ کرنے کا مطلب، غصہ جو ہے نا، اصل میں اس پر غور کیجئے گا، بہت باریک بات ہے۔ غصہ بڑائی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہیں غصہ آتا ہے، اور جہاں بڑا نہیں سمجھتے غصہ بھی نہیں آتا۔ بہت آسان ہے مثال، آپ اپنے کسی افسر کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ حضرت آنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، کیا کرتے ہیں آپ؟ غصہ کرتے ہیں۔ جب بھی آئیں گے تو ویلکم ہی کریں گے، ان کو خوش آمد ہی کریں گے، ان کی ہنس کے ہی استقبال کریں گے، اور وہیں
آپ کا کوئی چھوٹا ہے، اس کو آپ نے ٹائم دیا تھا اتنے بجے آنا ہے، وہ آدھے گھنٹے نہیں 5 منٹ لیٹ ہو گیا، بتائیے غصہ آتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہاں غصہ آتا ہے، تو غصہ بڑائی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ چھوڑنا بہت ضروری ہے، چونکہ ڈبل گناہ ہو۔ تیسرا گناہ وہ ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہنی نہیں چاہیے، یا ایسا عمل کر لیتا ہے جو کرنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ غصے کی حالت میں بیوی بچوں سے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بھڑاس نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے مثلا بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے تو بعض آدمی بچوں کی پٹائی کرتے ہیں بہت زیادہ۔ کب کرتے ہیں؟ غصے میں کرتے ہیں یا نارمل حالت میں؟ غصے میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ غصے میں کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ گرم ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ کر لیجئے آپ خاص بھی، کوئی نہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر بچے کی پٹائی کرنی ہو تو غصے کی حالت میں کبھی نہ کرو۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غصے کے بغیر کوئی بھی نہیں کرتا پٹائی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تربیت کرنا ہی نہیں آتا، ہم بھڑاس نکالنا جانتے ہیں، تربیت کرنا نہیں جانتے۔ بچہ غلطی کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس وقت ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے تو چاہے جو کرتا رہے، مزے میں، کوئی فکر نہیں۔ ہاں غصہ اگر آ گیا تو پھر ذرا سی غلطی پر ہم پوری پٹائی کر دیں گے، پھر اگلے پچھلے ساری کسر نکال دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک صاحب نے کسی کے تھپڑ مار دیا زور سے۔ تھپڑ کھانے والے نے کہا کہ تم نے مذاق میں مارا ہے غصے میں مارا؟ کہنے کہ غصے میں مارا۔ کہ اچھا کیا، مجھے مذاق پسند بھی نہیں ہے۔ غصے میں مارا تو ٹھیک مارا۔ تو ہم سب کا قصہ ایسی ہے کہ شاید ہمیں مذاق پسند نہیں ہے، سب کو غصہ ہی پسند ہے، غصے میں مارتے ہیں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ غلط وقت ہے بچے کو مارنے کا، بچے کی تربیت کا۔ بچہ اگر سرکشی کرتا ہے تو ایسے وقت میں پٹائی کیجئے اس کی اگر ضروری ہے، جب آپ کو بالکل غصہ نہ آ رہا ہو۔ تو پٹائی کیسے ہوگی؟ وہی صحیح پٹائی ہوگی جو عقل کے ساتھ ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہوگی، اور یقین کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ غصہ آ رہا ہے تو اس وقت بات مت کیجیے۔ یہ جو روزانہ کے جھگڑے ہیں گھروں میں، ہر گھر میں تقریباً اللہ ماشاءاللہ کچھ گھر بچے ہوئے ہیں، روزانہ کے جھگڑے ہیں۔ ایمانداری سے سوچ کے بتائیے کیا ہے یہ آخر؟ غصہ ہی تو ہے۔ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو بیوی پر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طرف سے بیوی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ غصے میں دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یعنی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب دو پہلوان میدان میں اترے ہیں تو جنگ تو ہوگی، ادھر بھی غصہ ہے ادھر بھی غصہ ہے، معاملہ بگڑ جاتا ہے، روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے بعض گھروں کے حالات کو دیکھ کر، بعض لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، جیسے شوہر اور بیوی اپنے آپ کو دو لشکروں کا کمانڈر سمجھتے ہیں، الگ الگ میدان جنگ میں رہ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ اللہ نے بیوی دی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملنا چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ غصے کے وقت میں طے کر لیں، یہ باقاعدہ معاہدہ کر لیں۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوان لوگ ہیں، ان کو میں خاص طور سے مشورہ دے رہا ہوں کہ پہلی ملاقات میں عہد کر لیں، باقاعدہ یہ طے کر لیں کہ بھائی دو باتیں یاد رکھیو، بہت کام آئیں گی ساری عمر۔ ایک تو یہ طے کر لینا کہ غصے میں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، اگر تمہیں غصہ آئے گا تو میں خاموش ہو جاؤں گا، مجھے غصہ آئے گا تو تمہیں خاموش رہنا ہے۔ عام طور سے ایک کو آتا ہے غصہ، جواب دوسرا دیتا ہے تو اس کا بھی غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جی
ظاہر ہے ان کے لیے تو پہلے ہے، جو شادی شدہ ہیں ان کو اب آ جانا چاہیے اوقات پہ، اگر اب تک نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اب تک غلطی ہو رہی ہے تو اب آ جائیں، نیچے اتر آئیں، واپس آ جائیں، مچان پہ سے نیچے آ جائیں۔ خواہ مخواہ یعنی شوہر بن کر یہ سمجھا ہے کہ ڈانٹنے ڈپٹنے کا، غصہ کرنے کا ایک حق بن گیا ہمارا، غلط بات ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، بحیثیت انسان کے دونوں کے حق برابر ہیں۔ جن معاملات میں عقل کی ضرورت ہے وہاں آپ نمبر 1 پر ہیں، وہ نمبر 2 پر ہے بیوی، لیکن غصے کے معاملات میں تو آپ نمبر 2 پہ ہیں، وہ نمبر 1 پہ ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ذمہ دار بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تو کاہے کے لیے ذمہ دار؟ وہ معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ تو عقل کے معاملات میں آپ اوپر ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بے عقلی کے معاملات میں اوپر ہونا چاہتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے جی، بے عقلی کے معاملے میں یعنی غصے کے معاملے میں تو ظاہر ہے تو غلط ہوگا، نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو ایک تو یہ معاہدہ کرنا ہے کہ بھائی غصہ مجھے آئے گا تو تمہیں نہیں بولنا، تمہیں آئے تو مجھے نہیں بولنا۔ اور ایک معاہدہ اور کر لیجو، ساری عمر کام آئے گا، کہ اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہو، بیوی سے بات کرنا، مجھ سے شکایت ہو تو اپنے گھر والوں سے مت کہنا، مجھ سے کہنا، اور مجھے تم سے شکایت ہوگی تو میں اپنے گھر والوں سے نہیں کہوں گا، تم سے کہوں گا۔ مزے آ جائیں گے، زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بگاڑ وہاں ہوتا ہے جہاں عورت اپنی ماں سے جا کر کہتی ہے اور بیٹا شوہر جو ہے اپنی ماں سے کہتا ہے، اور مائیں تو ماشاءاللہ شادی کے دن سے ہتھیار تیز کر کے رکھتی ہیں، جب بھی موقع آتا ہے تو پھر ان کی لڑائی سمدنوں کی آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کو یہ عقل نہیں رہتی کہ بیٹی کا گھر آباد ہوگا یا برباد ہوگا، یا بیٹے کا سکون باقی رہے گا یا غارت ہوگا۔ بیٹے کی جو ماں ہے وہ بہو کو دبانے کی پوری کوشش کرے گی چاہے بیٹے کو تکلیف ہو جائے، اور بیٹی کی جو ماں ہے وہ اپنی بیٹی کو چڑھانے کی کوشش کرے گی چاہے اس کا گھر برباد ہو جائے۔ عورتوں نے یہ کر رکھا ہے۔ یہ جس عہدے کا نام ساس ہے وہ بہت ہی خطرناک عہدہ ہے، تو اس کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کی جو ماں ہے اس پہ قابو رکھے۔ شوہر اپنی ماں سے نہ کہے شکایت بیوی کی، خود کرے بات، تمہارے اندر یہ بات ہے اس کو ٹھیک کرو، بھئی آپس میں معاملہ ٹھیک کرو۔ اور بیوی اپنی ماں سے جا کر نہ کہے، وہ شوہر سے کہے، شکایت کرے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ آگے کی بات کہنی نہیں چاہیے مگر فائدے کے لیے کہہ دوں، اللہ جانے مجھے کسی نے بتائی تھی یہ بات یا اللہ نے دل میں ڈالی تھی، میں نے یہ کام کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، بالکل یہی طے کیا تھا کہ بھائی کوئی شکایت ہوگی تو اس کو ادھر ادھر نہیں کہیں گے، تم میرے متعلقین سے یا میں تمہارے متعلقین سے۔ تو الحمدللہ یہ دعا کے ساتھ ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں ابھی تک الحمدللہ ایک دن ایسا نہیں آیا جب 1 گھنٹے کے لیے بھی آپس میں ناراضی رہی ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، رائے میں اختلاف ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تیز گفتگو بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر 1 گھنٹے بھی رہا ہو یہ بالکل یاد نہیں ہے الحمدللہ۔ تو زندگی کو آپ بنا سکتے ہیں خوشگوار، ایسا نہیں کوئی ہم بڑے مثالی انسان ہیں، بلکہ ذرا سا قابو کرنے کی بات ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں میرے بہت سے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، اس لیے میں اگر جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ نہیں چلے گا میرا۔ قریبی رشتہ دار کئی ایک بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے گھر کے حالات۔ تو گھر کے معاملات میں اصل میں بات کیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، گھریلو معاملات سے عام طور سے پریشان۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی کہ ایک فریق کا مزاج واقعی خراب ہوتا ہے بہت زیادہ، مثلا بیوی کے مزاج میں کبھی کبھی بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، بڑے مطالبوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، یا کبھی کبھی شوہر کے مزاج میں زیادہ غصہ ہوتا ہے یا بری عادتیں ہوتی ہیں، تو وہ مسئلہ ایک ہوتا ہے، اس مسئلے کا پھر حل کیا جاتا ہے دوسرے طریقوں سے۔ لیکن جو عام آدمی ہے
اس میں جو بات بڑھتی ہے وہ غصے سے بڑھتی ہے، ورنہ ٹھیک رہتے ہیں۔ عمومی طور پر جو انسان ہیں ان کی قسمیں یہی ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ نبھا لیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور جب یہ بات چلی رہی ہے تو میں حضرت کی بات سناؤں۔ حضرت کے یہاں تو اس موضوع پر بہت مواد ہے، بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بیان کیا ہے، کتابوں کی کتابیں چھپ گئی ہیں، ان کو پڑھیں اور حضرت کے بیانات کو سنیں اور اپنے گھر میں سنائیں تو گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو نماز کی عادت نہیں ہے یا فلاں بات نہیں ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں حضرت کے بیانات چلائیں، کانوں میں پڑھیں گے، اثر ہوگا، فائدہ ہوگا، یقین ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت نے ایک جگہ ایک کتاب ہے حضرت کی اور وہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان بیانات میں ہم تھے، تو اس میں بیان کرتے ہوئے حضرت نے وہ چیزیں بیان کی الگ الگ دنوں میں پوائنٹ مقرر کر کے کہ جو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ حضرت نے کہا کہ بنیادی سی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا مزاج الگ بنایا ہے، عورت کا مزاج الگ بنایا، یعنی کچھ باتوں میں فرق ہے پیدائشی طور پر۔ اب اگر دونوں اس کا لحاظ رکھیں، مرد یہ ذہن میں رکھے کہ یہ عورت ہے، مرد نہیں ہے میرے جو سامنے ہے، اس کا الگ مزاج ہے، اور عورت یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو میرا شوہر ہے ظاہر ہے مرد ہے، عورت نہیں ہے، اس کا الگ مزاج ہے۔ کیسے؟ مثال ایک صرف، اور وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے مزاج میں یہ فرق ہے کہ مرد جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اس کے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو وہ کم بولتا ہے، سوچتا زیادہ ہے، خاموش رہتا ہے۔ عورت کا مزاج یہ ہے، فطری طور پر ہے، پیدائشی طور پر ہے، اللہ نے بنایا ہے کہ عورت کے اوپر اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بولتی ہے، اور یہ کمزوری ہے، کمزور ہے اس لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کرنا جب تک نہ کرے اس کو اطمینان نہیں آتا۔ اور مرد صاحب چونکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے، طاقت ہے، تو کوئی پریشانی ہے تو ہم خود اس کا حل تلاش کریں گے، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس مزاج کی رعایت ایک دوسرے کی نہ کرنے سے لڑائی ہوتی ہے۔ مرد آیا گھر میں، باہر کوئی پریشانی کی بات سامنے آئی، یا دکان میں کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اس بوجھ کو لے کے گھر میں داخل ہوا تو خاموش بیٹھ گیا آ کر، تو اب وہ جو بیٹھی ہیں وہ کہیں گی، اپنے کام بتائیں گی، اور آپ جو ہے خاموش رہیں گے تو وہ کہیں گی بولتے کیوں نہیں؟ تو اب اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ آپ کچھ مختصر جواب دیں گے تو وہ غصہ کر دیں گی، آپ کو بھی غصہ آ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ اگر اس وقت میں عورت یہ سوچ لے کہ شوہر کے دماغ پر کوئی بوجھ ہے، یہ خاموش رہنا پسند کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے، بعد میں خود ہی بولے گا جھک مار کے، کب تک خاموش رہے گا؟ بولنا ہی پڑے گا۔ ایسی عورت کا مسئلہ ہے، شوہر کے سامنے عورت آئی کسی بوجھ کو لے کر، اب وہ چاہتی ہے اپنی بات سنانا، چونکہ اس کی فطرت ہے یہ کہ جب تک وہ اپنی پوری بات نہ سنا دے اس کی طبیعت کو سکون نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے بولنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ سارے مردوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آدھی بات سن کے کہیں گے ارے بھائی بہت لمبی ہو گئی، بس سمجھ گیا، بس، چونکہ سمجھدار بہت ہے نا، یہی ہوتا ہے، بتاؤ یہی ہوتا ہے گھروں میں، اس کی پوری بات سننے والے بہت کم لوگ ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے غصہ آتا، وہ کہتی میری بات ہی نہیں سنتی۔ تو اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کی رعایت، اگر یہ کر لیں گے تو پریشانی کیا ہے؟ حضرت اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو چلتا رہا ایسے ہی، ایک دن اہلیہ آئیں اور وہ کہنے لگی، حضرت کو پڑھنے کا شوق ہے، مطالعے کا ہمیشہ سے شوق ہے، بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری کتابیں شروع سے ان کے پاس ہیں۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ اپنی لائبریری میں بیٹھے مطالعہ کر رہے ہیں، اہلیہ آئیں، کوئی بات کی، ہوں ہاں کی اور بات ختم کر دی۔ تو ایک دن اہلیہ نے آ کر کہا کہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی 10,000 سوکنے ہوں؟ 10,000 کتابیں، وہ جو کتابیں تھیں ان کو سوکن کہا، کہ جس کی 10,000 سوکنے ہوں، ایسی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے ہمارے لیے یہ ایک جملہ کافی ہو گیا، اب آئندہ ہم نے معمول بنا لیا کہ اگر اہلیہ آئیں تو ہم نے کتاب بند کی اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جی فرمائیے کیا حکم ہے۔ اب وہ کیا فرمائیں گی، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اس سے زیادہ کوئی تقریر تو کرنے آئے نہیں، وہ اپنی بات کریں گی، کام کی بات بتائیں گی اور چلی جائیں گی، انہیں بہت کام ہے، خود آپ کی چھٹی ہو جائے گی لیکن وہ خوش ہو جائیں گی۔ تو حضرت نے کہا کہ ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ اب اگر پڑھنے کے دوران اہلیہ آ گئی تو کتاب بند، چند منٹ میں چھٹی ہو جاتی ہے، آرام سے کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو بڑے لوگ ہیں نا، ہم جو لوگ ہیں ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے کام میں خلل ہوتا ہے اہلیہ کے آنے سے، لہذا ہم ڈانٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ یہی سب حماقتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے، مزاج بدلیے۔ حضرت یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی، سالک ہیں، ذکر کرتے ہیں اور غصہ بھی کر رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور تکلیف دہ جملے بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، کوئی بات ہے بھلا؟ یہ جو آدمی ذکر کرنے والا ہے اس کی تو زندگی کا انداز ہی بدل جانا چاہیے۔ تو یہ معاشرتی حقوق سے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھی، انہی کو اس وقت مکمل کیا، لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جن کے کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے، رات بھی میں نے آیت پڑھی تھی اور حدیث پڑھی تھی اور اب بھی پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں، بیکار باتوں سے بھی، بیکار کاموں سے بھی۔ حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کا حسن، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، بے مقصد کاموں کو بھی، بے مقصد باتوں کو بھی۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی سے عہد لوں کہ بھئی یہ عہد کرو کہ بے مقصد کام اور بے مقصد بات سے پکی توبہ۔ عام طور سے ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بے ضرورت کام ہم خوب کرتے ہیں اور ضرورت کے کام نہیں کرتے ہیں۔ جو کم ضروری کام ہیں ان کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، جو زیادہ ضروری کام ہیں ان کو ضروری نہیں سمجھتے۔ عجیب پلٹ رکھا ہے ہم نے اپنی زندگی کو۔ ہمارے سے جن کاموں کا تعلق نہیں ہے ان کاموں میں ہم دخل کیوں دیتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر عام بات ہے، ایک آدمی کوئی چیز لکھ رہا ہے، اب جتنے کھڑے ہیں وہ سب منہ جھانک جھانک کے دیکھیں گے۔ کیوں دیکھ رہے بھائی؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو امانت کے بھی خلاف ہے۔ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، تیسرے صاحب آ کے اس میں شریک ہو جائیں گے۔ بھئی آپ سے کس نے مشورہ مانگا؟ کیوں شریک ہو رہے آپ اس بات میں؟ آپ کی بے تکلفی ہو اور ضروری بات ہو تو الگ ہے، کہہ دیں کہ میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو عام مزاج ہے، بیٹھے ہیں، کاہے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمان کے پاس اتنا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ وہ پاس کرے اس کو، لا حول ولا قوت۔ مسلمان کو تو فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ فرصت ہے۔ جو عام ماحول ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ فرصت ہے، اس لیے کہ ترقی کا مزاج نہیں ہے، آگے بڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بن گئے، اب کلینک پہ جتنا ٹائم لگ رہا ہے، باقی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ بھئی کیوں پاس ہو رہا ہے؟ آپ ریسرچ کیجئے، آپ مطالعہ کیجئے، آپ آگے بڑھیے، بڑے ڈاکٹر بن جائیے آہستہ آہستہ۔ یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں اس لیے ڈاکٹر کی مثال آ گئی۔ مولانا صاحب بن گئے، اب وہ بس کافی ہے، ہم تو بن گئے، فارغ ہو گئے، لہٰذا اب جتنا پڑھانے کے لیے ضرورت ہے کر لیا، باقی وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی دن رات پڑھو، مطالعہ کرو۔ جس کا جو کام ہے اپنا وہ کام بڑھاؤ۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت بڑھائیے، جتنی آرام کی ضرورت ہے اتنا آرام کیجئے، باقی جو وقت ہے وہ سارا کام میں لگائیے۔ آپ یقین کریں، ہم لوگوں کی جو اس زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں نا زوال، کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو اصل تو بات یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں ہے، دین کے سلسلے میں کمزور ہیں، تو دنیا بھی مسلمان کی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو واضح وہ ہے سبب جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بے ضرورت کاموں میں خوب وقت لگاتے ہیں اور جو مفید کام ہیں ان میں وقت کم لگاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کامیاب نظر آتے ہیں آپ کو کسی بھی لائن میں، وہ علم کی لائن ہو، وہ دین کی لائن ہو، وہ دعوت کی لائن ہو، وہ تجارت کی لائن ہو، کاروبار کی لائن ہو،
جو لوگ بھی آپ کو آگے نظر آتے ہیں ان کی زندگی کا جائزہ لے لیں تو وقت ضائع نہیں کرتے ہوں گے. یہی مشترک بات ہوگی ان میں. کوئی آدمی زیادہ قابل بن گیا تو کیسے بنا پوچھ لے، دیکھ لو اس کی زندگی کو دیکھ لو. کوئی آدمی اس کی فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے دیکھ لو جا کر، وہ اپنا وقت کام میں لگاتا ہوگا. کوئی آدمی بڑا عالم بن گیا، کوئی آدمی بڑا ڈاکٹر بن گیا، سب ملیں گے، فرصت نہیں ہوگی ان کے پاس. فرصت ہوتی ہے بیکار لوگوں کے پاس. ہم لوگوں کے پاس خوب فرصت ہے باتیں بنانے کے لیے، بے ضرورت باتیں کرنے کے لیے، بے ضرورت کام کرنے کے لیے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے فون کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے لوگ تو محبت میں کرتے ہیں فون، لیکن کبھی کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے محبت. بہت زیادہ مشغولی میں ہے، فون آتا ہے، ہم نے نہیں اٹھایا، پھر کال آتی ہے، نہیں اٹھایا، پھر آ جاتی ہے کال. آدمی کو سوچنا چاہیے، ایک دو بار کر کے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس وقت آدمی بات کرنے کے اس میں نہیں ہے، حالت میں نہیں ہے، مشکل ہے اس کے لیے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم فون کاٹتے ہیں پھر آ جاتی ہے کال. کٹنے کا تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ بھئی اگلے آدمی نے فون کاٹا ہے، لیکن وہ پھر کر رہا ہے. اس کے بعد جب اٹھایا کیا حکم تھا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا، بس ویسے خیریت کے لیے فون کر رہے تھے. یہ خیریت کے لیے فون جو ہے اتنا ضروری تھا کہ کاٹنے کے بعد بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن کرتے ہیں لوگ. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی میں تو انتہائی ناکارہ آدمی ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں لوگوں سے بتاؤں بعض مرتبہ اپنی مجبوری وقت کے سلسلے میں کہ بھئی ٹائم کم ہے یا فلاں بات ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ وقت کو خراب کرتے ہیں، لا یعنی کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں. تو اس کا مزاج بنائیے، بالکل اس کو طے کر لیجئے کہ بے ضرورت کام میں وقت نہیں لگائیں گے، نہ بے ضرورت بات کریں گے. زبان کا استعمال اس پر خاص طور سے پہرا لگا دیجئے، کم سے کم بولیے. بس خلاصہ یہ ہے، مطلق سمجھ لیجئے کہ بولنے کو گھٹانا ہے، کم کرنا ہے. ہم لوگوں نے اپنا کمال سمجھ رکھا ہے بولنے میں. بعض آدمی کو ہر وقت بولنے کی عادت ہوتی ہے، باہر سے بولتے آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوا بڑبڑ چل رہی ہے، ہاتھ آستین چڑھا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. وضو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کیا مصیبت آ گئی آخر. مسجد میں بھی آ کر چپ نہیں ہو سکتے، مسجد میں بھی آ کے آپ کی زبان نہیں رک سکتی. اللہ کی ناراضی کا بہت بڑا سبب ہے. مگر بولنے کا شوق ہوتا ہے. مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا انتہائی خراب بات. اسی لیے کہا گیا جمعے کے دن اگر کوئی بول رہا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ چپ ہو جاؤ تو آپ نے لغو کام کیا. بھئی وہ تو بول رہا تھا، آپ بھی بول پڑے، یہ مطلب ہے. وہ بات کر رہا تھا تو آپ نے جو زبان سے کہا اس کو چپ ہو جاؤ، تو یہ آپ بھی بولے نا، تو ایک بولنے کا اضافہ کر دیا آپ. اس لیے اس کو لغو کام کہا گیا. چپ رہو. جیسے عام طور سے کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے، جمعے کے دن تو یہ ہوتا ہے کہ صفیں لگانے میں لوگ شور مچا دیتے ہیں، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ارے بھائی سب کو نظر آ رہا ہے، وہ خود آ جائیں گے، آپ کیوں محتمم بن رہے ہیں، آپ کیوں ذمہ دار بن رہے ہیں؟ امام کرے گا، اگر کرے گا تو امام کو بولنے دیجئے، امام صاحب خود صف بنوا لیں گے. ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے. مسجد کے معاملات میں تو یہ عجیب ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ جس آدمی کا گھر میں کچھ نہیں اٹھتا وہ مسجد میں آ کے حکومت چلاتا ہے. عجیب عیب ہے یہ ہم لوگ. مسجدوں میں آ کر تو ڈرنا چاہیے. ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. مسجد میں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے. مسجد میں آ کے تو انسان پر ایک ہیبت کی کیفیت آنی چاہیے. مگر وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے بولنے کی، بے ضرورت بولنے کی، میں کبھی کبھی سفر میں دیکھتا ہوں، خاص طور سے ہوائی جہاز کے اسفار میں، چونکہ جو لوگ آتے ہیں بڑے عام طور پر وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، بے فکرے سے ہوتے ہیں. تو میں کبھی کبھی لوگوں کو باتیں کرتے دیکھتا ہوں تو بہت دنوں تک میں سوچتا رہا کہ یہ جو بہت زیادہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کی شاید ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی. لیکن سینکڑوں تجربے اس بات کے ہو گئے کہ بہت دنوں کے بعد نہیں، ایک گھر کے لوگ ہیں.
ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، اور بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی لائن میں لگے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، بورڈنگ کی لائن میں، امیگریشن کی لائن میں، ہوائی جہاز میں داخل ہو رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، مسلسل بولتے رہتے ہیں، اور ہیں کہاں کے؟ ایک ہی گھر کے۔ اللہ جانے بولنے کا کیا لوگوں نے وہ سمجھ رکھا ہے۔ زبان کے چلانے میں چونکہ اور تمام اعضاء کے مقابلے میں تھکن کم ہوتی ہے، تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت چلانے کے لیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ بولتا ہے ایک نگہبان تیار رہتا ہے، جو کچھ بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اس کا ثواب یا گناہ ملنے والا ہے۔ ہر بول، ہر قول، ہر بات ایک عمل ہے۔ تو آپ سے تو یہ گزارش ہے، جو تعلق والے ہمارے احباب ہیں، سب یہ طے کر لیں کم سے کم بولنا ہے، بس مجبوری کے علاوہ بولنا ہی نہیں۔ جہاں بولنا آپ کی ذمہ داری ہو، جہاں نہ بولنے سے دوسرے کو تکلیف ہو جائے، نقصان ہو جائے، یا اپنا ہو جائے کوئی نقصان، وہاں بولنا ہے، وہ ضرورت ہے۔ لیکن جہاں بولے بغیر کام چل سکتا ہو، بس وہاں نہیں بولنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے۔ تو یہ بات اب ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ چند باتیں ہوئی، معاشرتی معاملات، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، یعنی کل ملا کر جو ہے آپ کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے وہ محبت پیدا ہو اور دوریاں نہ پیدا ہوں، غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی دینداری کا اصل تقاضا ہے۔ یقین رکھیں عبادتیں صرف کر لینے سے دینداری مکمل کبھی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ معاشرتی حقوق میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پہ عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔